إذ جاءوكم من فوقكم ومن أسفل منكم وإذ زاغت الأبصار وبلغت القلوب الحناجر وتظنون بالله الظنونا. جنگ احزاب کا تذکرہ ہو رہا ہے. سورت کا نام بھی سورہ احزاب ہے. حزب ایک لشکر، ایک گروہ کو کہتے ہیں. حزب کی جمع ہے احزاب، جس میں یعنی زیادہ گروہ ہوں، زیادہ لشکر ہوں. اور یہ غزوہ احزاب شوال 5 ہجری میں یہ پیش آیا. یہ بہت بڑی ایک جنگ تھی، چونکہ غزوہ اسے کہتے ہیں جس کی قیادت خود رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے کی ہو اور آپ نے اصحاب رسول کی مائیت میں جہاد کیا ہو. تو پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ مدینہ طیبہ کے اندر رہنے والا قبیلہ جو تھا بنو نذیر، یہودیوں کا قبیلہ تھا، ان کو جلا وطن کر دیا تھا. اور یہ پھر مسلمانوں کے اور دشمنی میں زیادہ ہو گئے. یہ فوراً مکہ مکرمہ پہنچے اور وہاں کے کافروں کے جو بڑے بڑے سردار تھے ان کو بھی ساتھ ملانے کی کوشش کی، اور وہ مل گئے، مسلمانوں کے خلاف بھڑکایا، آمادہ کیا، وہ تیار ہو گئے. ایک بنو قریظہ رہ گیا تھا، یہودیوں کا قبیلہ، جن کا بھی مسلمانوں کے ساتھ معاہدے پر وہ قائم تھے، لیکن ان کے بنو نذیر کے سردار حیی بن اخطب نے جا کر ان کو بھی برگلایا، ادھر ادھر سے باتیں بنا کر مسلمانوں کے اسلام کے خلاف، رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اور اصحاب کے خلاف، پیارے نبی کے دوستوں کے خلاف جب باتیں کی، وہ سارے مل کے ایسے یہ کئی ایک گروہ مسلمانوں کے مقابلے میں آ گئے. 10,000 کا لشکر وہ تھا اور مسلمان 1,000 کے قریب تھے. تو اسے غزوہ خندق بھی کہا جاتا ہے، چونکہ اس میں خندق ایک وہ گہرا اپنا خندق ایک کھائی کھودی گئی تھی جسے خندق کہا جاتا ہے. اور وہ مشورہ دینے والے تھے حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ مسلمانوں کے دفاع کے لیے، کہ مسلمان اس کی آڑ میں اپنا بچاؤ بھی کر سکیں، چھپنا چاہے چھپ سکیں، چھپ کر دشمنوں پر اپنا دعویٰ بولنا چاہیں، حملہ کرنا چاہیں. تو یہ خندق جو ہے، یہ کھائی جو ہے، وہ مسلمانوں کی معاون اور مددگار ثابت ہوگی. تو اللہ ایک دفعہ تو مسلمان پریشان ہو گئے، اور اپنا ایک ظاہری بات ہے، خوف تو پھر بھی خوف ہی ہوتا ہے. بے شک انسان کتنا بھی ایمان کا اعلیٰ کیوں نہ ہو، لیکن چاہت، تڑپ اور جستجو ہوتی ہے کہ ہمیں فتح مل جائے اور ہمارے خاص طور پر عورتیں، بچے، بوڑھے، ان کو کوئی نقصان نہ پہنچے اور اسلام کا پرچم بلند ہو جائے، ہم جو ہے وہ فاتح بن جائیں، اسلام جو ہے اس کا غلبہ ہو جائے. یہ فکر اور یہ خوف اور یہ خدشہ تو ان کو رہتا تھا کہ کہیں مسلمانوں کو نیچا نہ دکھایا جائے، اور بڑی عاجزی اختیار کرتے تھے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کے صحابہ. تو پھر اللہ رب العزت نے مدد کی ہے فرشتوں کے ذریعے. بدر کا تو مشہور واقعہ ہے کہ بدر کے موقع پر اللہ رب العزت نے فرشتوں کے ذریعے نصرت فرمائی ہے، لیکن خندق کے موقع پر بھی اور بھی کئی ایک مواقع ہیں، بر صغیر پاک و ہند کے بھی کئی واقعات ہیں. یہ تو پیارے نبی کا زمانہ ہے نا، کہ صدیوں پہلوں کی بات ہے، 1400 سال پہلے. بعد میں آج سے 500-700 سال پہلے بھی ایسے واقعات اکا دکا جو واقعات ہندوؤں کے ساتھ، مسلمانوں کے ساتھ جو مابین واقعات کچھ پیش آئے ہیں، قربانیوں کا جانور ذبح کرتے ہوئے، وہاں بھی کئی ایسے مواقع ہمارے اکابر اسلام انہوں نے لکھا ہے کہ اللہ رب العزت نے ایسی غیبی مدد فرمائی ہے ہماری کہ ہم دھنگ رہ گئے کہ یہ مدد کہاں سے آئی اور ہم سوچ بھی نہیں سکتے تھے. تو یہ اللہ رب العزت کی نصرت اور مدد کسی بھی وقت آ سکتی ہے، بس ہمارے اندر اخلاص، ہمارے اندر تڑپ اور اسلام کے ساتھ لگن ہماری ہو جائے، پھر اللہ رب العزت نے کئی ایک لشکروں کے ذریعے مدد کی ہے. اور ان بد وقتوں پر اللہ رب العزت نے سخت ترین سخت ہوا بھیجی، ان
ان کو تیز تیز کر دیا تو مسلمانوں کو کامیابی عطا فرمائی۔ یا ایھا الذین، اے لوگو جو ایمان لائے ہو، آمنو جو ایمان لائے ہو، اس کو تم یاد کرو نعمت اللہ، اللہ رب العزت کا احسان علیکم اپنے اوپر، اس جاءتکم جو آئے تھے تمہارے اوپر، جنود کئی لشکر، جند ایک لشکر کو کہتے ہیں، جند کی جمع ہے جنود، حزب کی جمع بھی احزاب ہے، دونوں مترادف الفاظ ہیں، سملر ورڈ ہے۔ جنود کئی ایک لشکر، فارسلنا تو ہم نے بھیجی علیہم ان پر، ریحن ہوا، بڑی تند و تیز سخت ترین ہوا بھیجی، واجنود اور ایسے لشکر نام تروہ کہ نہیں تم نے دیکھا ہو، ایسے لشکر ہم نے بھیجے ہیں مسلمانوں ایمان والوں، تم نے نہیں دیکھا، ان لشکروں کے ذریعے اللہ رب العزت نے تمہاری مدد کی ہے۔ وکان اللہ، اور تھا اللہ رب العزت بما تعملون، ساتھ اس کے جو تم کر رہے تھے، بصیرا خوب دیکھنے والا، جو تمہاری کوشش کاوش تھی اور جو تم فکر مند تھے، جو تم کر رہے تھے، اللہ رب العزت سب کچھ اس سے آگاہ تھا، دیکھ رہا تھا۔ اس جاءکم، جب وہ آئے تم پر، من فوقکم تمہارے اوپر سے، ومن اسفل منکم اور تمہارے نیچے سے، اور یعنی دشمنوں نے اس قدر محاصرہ کیا ہوا تھا اور ایسے ایسے سراغ لگا رکھے تھے اور ایسے ایسے راستے اختیار کیے تھے، چاروں طرف سے مسلمانوں کو گھیرے میں لے لیا تھا۔ اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ رب العزت نے ہماری مشرق کی طرف سے، جسے باد صبا کہتے ہیں، اس کے ذریعے مدد کی ہے اور ان کافروں کو برباد کیا ہے، اور یہودیوں اور مشرکین کو اللہ رب العزت نے برباد کیا ہے۔ تو مغرب کی طرف سے چلنے والی دبور کا لفظ ہے، اس ہوا کے ساتھ جو تیز ترین، سخت ترین اور سرد ترین تھی، اس کے ساتھ ان کو تیز تیز کیا اور ان کو برباد کیا ہے۔ وہ ہر طرف سے آئے، وَإِذْ زَاغَتِ الْأَبْصَارُ، اور جب پھر گئی تھی آنکھیں، وَبَلَغَتِ الْقُلُوبُ، اور پہنچ گئے تھے دل، الْحَنَاجِرَ، گلوں تک۔ جب مسلمان ایک دفعہ خوف زدہ تھے، پریشان تھے، آنکھیں جو ہیں وہ پھر گئی، آنکھوں کی عجیب کیفیت ہو گئی، اور جو یہ دل تھے گلوں تک پہنچ گئے۔ پریشانی کا ایک عالم تو بذات تھا ہی، پھر ایک وَتَظُنُّونَ، اور تم گمان کرتے تھے، بِاللَّهِ، اللہ کے بارے میں، الظُّنُونَ، گمان، کئی طرح کے تمہارے ذہنوں کے اندر خیالات آ رہے تھے کہ پتہ نہیں کہیں شکست نہ ہو جائے، پتہ ملے گی نہیں ملے گی، انسان ہے نا، پھر بھی کمزوری انسان کے اندر، جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ، اس میں کوئی شک نہیں تھا، وہ سب سے اعلیٰ ہیں۔ نبی کے بعد مقام ہوتا ہے صحابہ کرام کا، اور آپ صحابہ کرام امتیوں میں سے سب سے اعلیٰ ہیں، اعلیٰ ترین امتی ہیں، لیکن پھر بھی وہ مسلمان تھے، مومن تھے، انسان تھے۔ اللہ رب العزت نے ان کی خطاؤں کو معاف کیا، بسا اوقات مجھ سے بھی کوئی غلطیاں ہوئی ہیں، لیکن ہمیں حق نہیں پہنچتا ہم کسی کے بارے میں اس طرح کی ایسی ویسی بات کریں، کیونکہ اللہ رب العزت نے ان کے بارے میں کامیابی کے سرٹیفکیٹ دے دیے۔ بسا اوقات ایسے ہو جاتا تھا کہ ذہن کے اندر اپنا، جیسے وہ کئی ایک روایات سے ثابت ہیں، مجھے وہ روایت یاد آ رہی ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس اپنا حضرت حنظلہ نے کہا، حضرت ابو بکر ملے، حضرت حنظلہ ملے حضرت ابو بکر کو، انہوں نے پوچھا کیسے، انہوں نے کہا جی ابو بکر تو منافق ہو گیا ہے۔ حضرت حنظلہ حیران ہو گئے، انہوں نے کہا یہ بات کیوں کہہ رہے ہو؟ انہوں نے کہا جب ہم نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی مجلس میں ہوتے ہیں، ہمارا ایمان بڑا چوبن پہ ہوتا ہے، اور جب ہم وہاں سے اٹھ کر آ جاتے ہیں تو وہ کیفیت نہیں رہتی، یعنی ایمان میں اتار چڑھاؤ آتا رہتا ہے، کوئی کتنا بڑا ہی مومن کیوں نہ ہو۔ تو حضرت حنظلہ کہنے لگے اگر یہ آپ کی کیفیت ہے تو پھر میری بھی کیفیت، میں بھی منافق ہوں۔ یہ بات کرتے ہوئے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہاں اگر تمہاری ہر وقت اس طرح ایمانی کیفیت رہے جس طرح میرے پاس بیٹھ کر رہتی ہے، تو پھر آسمان سے فرشتے آئے اور تمہارے ساتھ مصافحہ کریں۔ اور آپ نے ساتھ فرمایا ایسا ہوتا نہیں ہے، ایمان کے اندر کمی بیشی ہوتی رہتی ہے۔ جیسے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنی بیوی کے ساتھ گھر پر حضرت صفیہ کو چھوڑنے گھر جا رہے تھے، فجر کی نماز کے وقت آپ ان دنوں اعتکاف میں بھی تھے، لیکن آپ جا رہے تھے چھوڑنے کے لیے، تو صحابہ کرام نے دیکھا تو آپ نے فرمایا بعد میں کہا شک نہ کرنا وہ میرے ساتھ میری بیوی تھی۔ صحابہ کرام نے کہا سبحان اللہ کہ حضور ہم تو یہ سوچ بھی نہیں سکتے آپ کے بارے میں۔ آپ نے فرمایا نہیں، شیطان انسان کی رگوں کے اندر ایسے گردش کرتا ہے جیسے خون گردش کرتے ہیں۔ تو مقصد بات عرض کرنے کا یہ کہ صحابہ کرام کے ذہنوں میں بھی بسا اوقات اس طرح کی بات آ جاتی تھی کہ
پتہ نہیں کہیں ہمیں شکست نہ ہو جائے، ہمیں کامیابی ملے گی کہ نہیں ملے گی. تو یہ اس طرح کے گمان کر رہے تھے. تو اللہ رب العزت نے ان کی مدد فرمائی. اللہ رب العزت نے فرمایا کہ تمہاری سوچ سے بڑھ کر اللہ رب العزت نے تمہاری نصرت فرمائی ہے. اللہ ہمیں بھی اپنے مقرب بندوں میں شامل کر.